बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ अदील सरफराज मौजूद है। गवर्नर राज जो है वो एक एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, अभी तो आप एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक जो है वो इसको मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके बाद बहरहाल आपको जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके ऊपर लौटना होता है। लेकिन अब ये किया जा रहा है कि लगभग 2 साल तक के लिए गवर्नर राज के तहत पूरा सूबा चलाया जा सकता है। एग्जैक्टली और इसमें अब इस साथ साथ जो हुकूमत की मुद्दत है ये सबसे इंटरेस्टिंग है 28वीं तरमीम में कि हुकूमत की जो मुद्दत है वो 5 साल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने की तजवीज़ की जा रही है। और उसमें जो वजूहात हैं वो सामने हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र नए इंतखाबात के लिए नाजुक दौर से जी हाँ, जैसे नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। 2023 में फैसले भी आते रहे मगर मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा था और फिर जंगी हालात, मुआशी अबतरी, कुदरती आफात की बुनियाद पर उनको मुलतवी किया जा सकेगा। अब इसे बाकायदा इस तरमीम के जरिए आइन का हिस्सा बनाया जा रहा है। तालीम और सेहत की वजारतें सूबों से लेकर वफाक को देने की तजवीज़ है, जो पीपल्स पार्टी का एक बड़ा ब्रेन चाइल्ड है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, फ्लैगशिप, जी हाँ, उससे ख़त्म करने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है, क्योंकि शायद जो सूबे हैं बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, सिंध है, उन्होंने ये तस्लीम नहीं किया कि सूबों को मुंतकिल किया जाए। तो उन्होंने अब फैसला किया हुकूमत ने कि हम इसे फिर ख़त्म ही कर देते हैं, क्योंकि 700 अरब रुपए का बोझ हम नहीं उठा सकते। NFC अवार्ड के तहत जो मिलने वाली रकम है उससे जो सूबे हैं वो अपना जो इमदादी प्रोग्राम है वो जारी कर सकते हैं। अच्छा, चंद चीजें हैं जो सामने आई हैं। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, देखें एक साथ में राना सनाउल्लाह ने एक स्टेटमेंट दिया जिसके ऊपर फिर एक बहुत बड़ा हंगामा मचा, जो उन्होंने 18 से 25 साल वोटर्स की जो उम्र है उसकी तजवीज़ के बारे में तज़किरा किया कि नहीं, कुछ उन्होंने कहा कि ये राय मौजूद है। अच्छा, उन्होंने कहा ये राय मौजूद है, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये आ रही है अमेंडमेंट। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आप कितना कोई ट्रस्टेबल समझते हैं, यानी कि क्या उनकी बात को या जो मौजूदा हुकूमती वज़रा हैं उनकी बात काबिल भरोसा होती है? देखिए, मैं समझता हूँ कि बेशक वो लोग नहीं, क्योंकि आप लोगों ने ही, हसनात मलिक ने मेरे ख्याल है सबसे पहले 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल पैकेज का तज़किरा किया था और उन पर कहा गया कि ये फेक न्यूज़ है, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। हर वो सहाफ़ी जब हम इसके हवाले से बात करते थे तो मौजूदा हुकूमत के वज़रा जो हैं वो पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाते थे कि ये सब जो है वो बासी कड़ी में उबाल है, ये चाय की प्याली में तूफान क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो अब एक मरतबा फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने ये कहा, और ट्रैक रिकॉर्ड पे ये भी जहन में रखिएगा कि इसहाक डार साहब ने ये कहा था जब आपको वो लंदन का दौरा हुआ था, गालिबन अगस्त की बात, उन्होंने कहा था कि अभी तो हम 26वीं आईनी तरमीम को हजम कर रहे हैं, तो 27वीं की बात कहाँ से आ गई? ऐसा कुछ नहीं। और फिर सब ने होते हुए देखा। तो अभी भी एक डिनाइबिलिटी का फेज है कि जहां पर हुकूमत डिनाई कर रही है कि अब कोई ऐसी बात नहीं है, 28वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही। तो ये पहले तो मुझे बताएं कि ये जो 18 से 25 साल की तजवीज़ आपके ख्याल में ये जो हो सकती है हुकूमत के जहन में, इसकी क्या वजह हो सकती है? ऑब्वियसली इसकी वजह है कि ये नस्ल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस वक्त वोटर इंटैक्ट है, उसमें मेजर जो लोग हैं वो 18 से 25 साल के हैं, जो यंग ब्लड है, जो नौजवान है। मगर इनकी बदकिस्मती देखें, अब जब 2024 के इंतखाबात हुए या 2018 के इंतखाबात हुए, उस वक्त बहुत से ऐसे वोटर थे जो शायद इस फेज़ में आ रहे थे, मगर अब वो शायद उससे भी क्रॉस कर गए हैं। वो बड़ी तादाद सर अब 25 साल से ऊपर की हो गई है। तो इन्हें ये जज नहीं कर पा रहे कि इनको इससे कितना फ़ायदा होगा। इन्हें फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा इनकी जो वैसे आप कह सकते हैं कि रुझान है वो इनके अगेंस्ट ही जाएगा। पब्लिक में परसेप्शन गलत जाएगा कि आप 18 साल का एक नौजवान है, आप उससे वोट का हक कैसे छीन सकते हैं। तो जो इनके साथ हैं वो भी इनसे सवाल नहीं, हुकूमत के कुछ लोगों को तो मैं सुन रहा था जो टीवी चैनल्स के ऊपर डिबेट में हिस्सा ले रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि देखें 18 साल का बंदा जब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, 18 साल का बंदा जब फलां नहीं कर सकता तो फिर उसको वोटिंग राइट भी नहीं होना चाहिए। ये लॉजिक, ये उनकी लॉजिक है। आपको याद होगा लास्ट ईद पे हमारे साथ हमाद हसन साहब मौजूद थे, वो भी इसी तरह की बात कर रहे थे कि इनको वोट का हक नहीं होना चाहिए जो नौजवान हैं। भाई, अगर आप उनको वोट का हक नहीं देंगे तो ये नौजवान आपके सिस्टम का हिस्सा रहना चाहेंगे? वो तो यही चाहेंगे ना कि फिर हम इस मुल्क से ही निकल जाते हैं, हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं। तो ये बेसिकली मैं ये समझ रहा हूँ, आज भी दिन को यही बात हो रही थी कि इस मुल्क में अब जो एक नया रुझान पैदा हो चुका है, हमारी जो रियासत है उसने जो तय कर लिया है, उससे बज़ाहिर यही लग रहा है कि जो पब्लिक है, बिलखसूस जो यंग ब्लड है, जो आपके नौजवान हैं,
جنہوں نے آپ کے ملک کو آگے لے کر چلنا ہے، آپ نے انہیں ہی مایوس کر دیا. آپ نے یہ تو حکومتی جماعتوں کی سوچ ہے نا کہ ہم 18 سال سے 25 سال والوں سے اگر ووٹنگ رائٹ لے لیں. ویسے فرینکلی اسپیکنگ آئی ڈونٹ نو حکومت نے شاید کوئی ایسا یا کسی جماعت نے سروے کروایا ہو کہ 25 سے اوپر والے اگر ووٹ ڈالیں گے تو شاید ہمارے مقابلے کے امکانات زیادہ ہیں، یا ہمارے ظاہر ہے کہ جو 2024 کے الیکشن سے پہلے ہوا تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اگر الیکشن سمبل نہیں ہوگا، اگر فلاں جماعت کا لیڈر جیل میں ہوگا، اگر اس کے وزیر اعظم بننے کے امکانات ختم ہو جائیں گے تو پھر لوگ مایوس ہو جائیں گے، بددل ہو جائیں گے، ایک کنفیوژن کریٹ ہو جائے گی، انٹرنیٹ اگر بند ہوگا، اگر فلاں چیز ہوگی تو پھر ہم بڑی مرضی اپنی آرام سے جو ہے وہ الیکشن میں سیل تھرو کریں گے. لیکن وہ 2024 کے الیکشنز میں تو سب کچھ پلٹا دیا تھا. اب عدیل سرفراز صاحب، میں آپ سے ذرا یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ ہیں دیکھنے والے ہیں وہ بھی اب تیار ہو جائیں، کیونکہ اب جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے آپ نے بالکل حیران نہیں ہونا اس بات پہ، گھبرانا نہیں ہے کہ تحریک انصاف کو ہلکے پھلکے احتجاج کے لیے جو ہے نا کوئی سگنلز مل جائیں اور ان کی کوئی احتجاجی مہم شروع ہو جائے. اچھا، یہ عید کے بعد آپ نے اس بات سے بھی بالکل نہیں گھبرانا کہ کچھ نون لوگ، یعنی اچانک سے آپ دیکھیں گے کہ جو پیٹرن تھا 27ویں سے پہلے 26ویں سے پہلے کہ محمد مالک صاحب اچانک سے ایک فائلوں کا پلندہ لے کر اپنے ٹاک شو میں بیٹھے ہوں اور وہ بتا رہے ہوں کہ جناب اس وقت جو پاور کوریڈورز ہیں اس میں جو اصل فیصلہ ساز ہیں انہوں نے لسٹیں تیار کروا لی اور 2000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے، 3000 ارب کی کرپشن ہوئی ہے اور فائلیں تیار ہو گئی ہیں. اس میں سیاستدان شامل ہیں، اس میں بیوروکریٹس شامل ہیں، اس میں اگلے مرحلے پر کاروباری شخصیات ہیں، ان سیاستدانوں کے ڈونرز ہیں، فنڈرز ہیں، ان کے الیکشن کے اخراجات اٹھانے والے ہیں اور ان کی لسٹیں تیار ہو گئی ہیں اور وہ بس اب گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے. اس سے بھی آپ نے نہیں گھبرانا. یہ ہونے کے ساتھ میں آپ دیکھیں گے کہ سائیڈ بائی سائیڈ کچھ اور ڈیولپمنٹس شروع ہوں گی کہ جس میں حکومت اور حکومتی جماعتوں کی کنپٹی پہ بندوق آتی ہوئی نظر آئے گی. ویسے کیا ہے آپ کی انڈرسٹینڈنگ، یا ظاہر ہے کہ آج کل تو آپ اپنے چینل کے معاملات کے سلسلے میں بہت زیادہ انٹرویوز بھی کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے مل بھی رہے ہوتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے جو بلاول بھٹو زرداری کا دعویٰ تھا کہ جسے کہتے ہیں نا اوور مائی ڈیڈ باڈی، کہ اگر یہ کرنا ہے تو تمہیں میری لاش سے گزرنا ہوگا، دعویٰ تو اسی قسم کا تھا نا، کسی کا باپ بھی چاہے تو نہیں کر سکتا. بالکل ایسے ہی. تو آپ کو کیا وائبز مل رہی ہیں؟ کیا پیپلز پارٹی جو ہے وہ واقعی اس مرتبہ بغاوت کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی بھلے ہی اس وقت ملاقاتیں کر رہی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور انہیں بھی ایک طرح سے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تحریک چلانے کو تیار ہیں. پی ٹی آئی فی الوقت ان پر ٹرسٹ نہیں کر رہی، ایونچولی ان کے پاس بھی آپشن نہیں ہوگا اگر پاکستان پیپلز پارٹی آتی ہے ان کی سائڈ پر. لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی افورڈ نہیں کر سکتی ریاست کے ساتھ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریاست کے سامنے کھڑا ہونا، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہے اس وقت ایک صوبہ تو ان کے پاس ہے، اگر آج وہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹتے ہیں تو پھر وہ صوبہ بھی ان کے ہاتھ سے جائے گا. وہ اب اس سسٹم کے اندر رہنا ان کی مجبوری بن چکی ہے سیاسی طور پر. اور بلاول بھٹو زرداری یا آصف علی زرداری، آپ دیکھ لیں، آصف علی زرداری صاحب کی تو یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں. اگر یہ میچ پڑ جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان اور پیپلز پارٹی سموٹ کہتی ہے کہ نہیں ہم تو کھڑے ہو جائیں گے، پھر تو آپ دیکھیں، ذہن میں رکھیں بات، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں پیپلز پارٹی کو، آپ طویل عرصے سے کور کر رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری تو وزیر اعظم کیا وزیر اعلیٰ سندھ بھی بننے سے قاصر ہو سکتے ہیں. نہیں، بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت جو عالم ہے اور جو اس وقت ان کے سرکلز میں بات چیت چل رہی ہے وہ تو ہم آگے سیپریٹلی جو ہے وہ ویڈیو میں بات کریں گے. لیکن اس بات پہ بھی عدیل سرفراز صاحب آپ نے حیران نہیں ہونا کہ اچانک سے مولانا فضل الرحمان دوبارہ سے آپ کو ایکٹیو نظر آئیں، وہ جلسے کریں. نہیں، جس طریقے کا انہوں نے مریم نواز کو ٹیک آن کرنا شروع کیا تھا، جو وہ مریم نواز کے متعلق گفتگو کر رہے تھے، تو اس وقت ظاہر ہے کہ جو سیاسی بساط بچھی ہوئی ہے اس میں ظاہر ہے کہ ایک کوائٹ پیریڈ ہم نے دیکھا ہے. 28 فروری جب ایران کے اوپر حملہ ہوا اور اس کے بعد سے ایک حکومت کا بڑی گڈی چڑھی ہوئی ہے کہ ہم بیرونی محاذ کے اوپر بڑا زبردست پرفارم کر رہے ہیں، ہم نے دیکھیں جناب ثالثی کروا رہے ہیں. یہ ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے اور پاکستان کی اتنی سفارتی امپورٹنس پاکستان کی تاریخ میں نہیں رہی.
یہ دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن اس وقت آپ کو مارکیٹ میں جائیں, جو پیٹرول کی قیمت ہے, جو ڈیزل کی قیمت ہے, جو بجلی کے بلوں کی صورتحال ہے, جو انٹل ریسنٹلی, اب تو ظاہر ہے کہ گرمیوں میں گیس کم استعمال ہوتی ہے, لیکن انٹل ریسنٹلی جو گیس کے بل تھے, جو ایندھن ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہے, کھانے پینے کی اشیاء کی جو قیمتیں ہیں, بازار میں آپ جائیں, ٹریول کرنا, مارکیٹس کس طریقے سے آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو عید کے وقت کی جس طریقے کی یوزول گہما گہمی ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. لوگوں نے اپنا ٹریول ریسٹرکٹ کر دیا ہے. تو حکومت سے لوگوں کے جو شکوے شکایتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, اور اس سارے منظرنامے میں اب 28ویں ترمیم کا ہلہ گلہ شروع ہونے والا ہے, اور اس ہلے گلے کے دوران اب آپ کو بہت ساری کانسپریسی تھیوریز بھی نظر آئیں گی. اور جن فائلوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہ آپ اس کو بالکل لائٹ نہ لیں. یہ خبریں, یہ پیٹرن, اور پھر کچھ خبریں بہت نامور صحافی آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے کہ عمران خان کے معاملات طے ہو گئے ہیں, طے ہو رہے ہیں, بس ابھی, یعنی کہ جہاں جہاں موجودہ حکومت تھوڑا بہت بھی ریزسٹ کرنے کی کوشش کرنے کا سوچتی ہوئی بھی نظر آئے گی, وہاں یہ خبریں آنا شروع ہوں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ وہ رابطے نہیں ہو رہے ہوں گے, ان کو بتانے کے لیے, دکھانے کے لیے پریکٹیکلی وہ رابطے ہو بھی رہے ہوں گے. کچھ نہ کچھ چیزیں آپ کو, لیکن وہ ٹرک کی بتی بیسیکلی پی ٹی آئی کو اس کے پیچھے لگایا جائے گا, اور ساتھ ساتھ ان کو ڈرایا جائے گا. تو جناب منظرنامے میں جو اس وقت ٹھہراؤ ہے, جو خاموشی ہے, یہ خاموشی بہت جلد ٹوٹنے والی ہے. یہ جو سکوت ہے, سیاسی سکوت کا موسم, یہ سیاسی سکوت کا موسم ختم ہونے والا ہے, اور اس میں مزید کیا کیا ہونا ہے اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اور عدیل سرفراز کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.